سر میں ایک تھوڑا سا گلٹ بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ ابھی تک اتنی محبت میں نہیں کر سکا اپنے نبی سے. تو سر ایک ہفتے میں یا آگے کی زندگی میں ایسا کیا کروں کہ اگلی کلاس میں یہ دعویٰ کر سکوں کہ میں اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرتا ہوں. ماشاء اللہ، کیا خوبصورت سوال کیا آپ نے. وہی کتارسس کریں جو عمر بن خطاب نے جا کے کیا. کتارسس سے کیا نا کہ کدھر کدھر قربانی دے سکتا ہوں میں. نبی اسلام سر کے کس تھوڑا کس سا آئیڈیا دے حکم کے سکتے. اوپر قربانی میں دقت آتی ہے، وہ دقت ہی نوٹس کی نا انہوں نے. تھوڑا سا اور سمجھ رہے ہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں سر؟ بیٹا؟ اس سے چھوٹی اور اس سے جامع ایکسپلینیشن میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ کدھر کدھر جا کے آپ اسلام کے اس معاملے کو کمپرومائز سٹیٹس پہ لے آتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو پھر پیسے لگ جائیں گے، یہاں پہ تو پھر جان لگ جائے گی، یہاں پہ تو پھر وقت لگ جائے گا، یہاں پہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ہم اپنی کمپرومائز کرتے ہیں نا، اور اسلام کو کنجوسی سے اور دنیا کو پورے اسراف سے جیتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو میں نے یہی کتارسس کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو کدھر اوپر کر دیتا ہوں کہ نہیں مجھے جو چیز مل رہی ہے وہ چاہیے، اور جہاں پہ اسلام اور میرا تصادم ہوتا ہے. نبی اسلام کیا اسلام ہے نا. نبی اسلام نے اپنے لیے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا. آپ بتائیں میرے نبی نے آج تک اپنے لیے کیا مانگے ہم سے؟ بتائیں کیا مانگے؟ جب وہ زندہ تھے تب بھی کیا مانگتے تھے اپنے لیے؟ یہ نبی کی گریس ہی نہیں ہے کہ اپنے لیے کچھ مانگے. ہم نے نبی کی گریس کہتی ہے کہ کچھ نہیں، مجھے نہیں تم کچھ دے سکتے. مجھے مثال رکھ کے بتائیں نبی اسلام نے اپنے لیے کچھ ڈیمانڈ کی. غور سے سمجھیں اس بات کو. نبی السلام کو جب بھی ہم کہتے ہیں نبی سے پیار کرنا ہے تو اصل میں اسلام سے پیار کرنا ہوتا ہے. نبی اسلام کی ان انسٹرکشن سے، ان احکام سے، ان ارشادات کو پورا کر کے پیار کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں آگے کور کروں گا اس وقت کے پریزنٹ صحابہ جو نبی اسلام کے ٹائم پہ زندہ تھے، ان سے کیا ڈیمانڈ تھی نبی اسلام کو، اسلام کی ڈیمانڈ، اور ہم سے کیا ڈیمانڈ تھی. نبی اسلام نے بتایا ہے حضرت معاذ کے ساتھ کلیئرلی بتایا جب ان کو دور بھیج رہے تھے نا، یمن بھیج رہے تھے. نبی اسلام کو پتا تھا اور کہہ دیا تھا نبی اسلام نے کہ اب شاید ملاقات نہ ہو. حضرت معاذ رو رہے ہیں، نبی اسلام ساتھ چل رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں یمن کے لیے کہ جا یمن سنبھال جا کے، اور دونوں کو پتا اب آخری ملاقات ہے. تو حضرت معاذ نے کہا میں اس وقت دور ہو جاؤں آپ سے. نبی اسلام نے کہا دوری اور قربت زمین میں جو ہے نا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میری محبت سے، فکر نہ کریں. میں آپ کو تفصیلیں بتاؤں گا نا، ابھی ہم نے کور کرنا ہے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے ایکشنز سائیکولوجیکلی سمجھ نہیں آ سکتے آپ کو اگر لو کا کانسیپٹ سائیکولوجیکلی سمجھ نہیں آئے گا. صحابہ کرام عجیب لفظ لگے گا، عجیب باتیں یہ اس وقت، یہ پھر جھوٹے قصے ہیں، اللہ کی قسم جھوٹے قصے لگیں گے اگر لو کا کانسیپٹ نہ سمجھا. میں آپ کو اپنی مثال لے کے بتاتا ہوں. میں نے اپنی لائف میں دیکھا لڑکوں کو لڑکیوں کے لیے اور لڑکیوں کو لڑکوں کے لیے وہ سٹیپس اٹھاتے ہوئے کیوں؟ بیکاز آئی لو ہر اور بیکاز آئی لو ہم. اور مجھے تو خود کہا ہے نا، کچھ لوگوں نے، کئی لوگوں نے کہا ہے، میرے تو 1-on-1 کوچنگ سیشن ہوتے ہیں کہ سر مجھے لو کے کانسیپٹ کے بعد لڑکی کے پیار میں مجھے سمجھ آیا کہ پیار ہوتا کیا ہے. اب میں اسلام کے لیے بھی کر سکتا ہوں. اب مجھے پتہ چلا ہے میں تو ساری عمر سیلفش رہا ہوں، اس عورت نے یا اس مرد نے مجھے سیلف لیس کر دیا. میرے منہ میں مسکراہٹ ہی ہوتی ہے اس وقت کہ اللہ کس موقع پہ کیا دکھا دیتے ہیں. وہ صورتیں کہتی ہیں بچہ پیدا کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ میں تو بالکل بھی سنسیئر نہیں تھی اپنے ماں سے بھی، باپ سے بھی، شوہر سے بھی. سنسیئرٹی تو آپ سمجھ آئیے بچے کو دیکھ کے. پھر میں بھی کہتا ہوں اچھا آپ سمجھ آ گئی، چینل کرنا بیٹا. آپ بچے کے تھرو سمجھ آئیے اللہ تعالیٰ نے بچے بھی قربان کرنے کے لیے کہہ دیا. سوچیں کہ تجھے سمجھ جس کے تھرو آئی، اللہ نے کہا چل یہ آپ کو اب تب ابراہیم علیہ السلام سمجھ آئیں گے. میں نے تو بڑے تفصیل سے جانا ہے اس قصے میں، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ بھی گلا کاٹنا ہے اپنے بیٹے کا. میرے نبی نے پیار ہوتا کیا پہلے یہ سمجھ لیں، پھر پتہ چلے گا نبی سے پیار کیسے کرنا ہے. صحابہ کی نیچرل لائف سمجھ آئے گی آپ کو. میں آپ کو نا بس لاسٹ ختم کرتے ہیں، میں آپ کو سچا خواب سناتا ہوں. ایک بندے کا صرف صادق آدمی ہے، وہ ماشاء اللہ اللہ کا سب سے بڑا ولی میری لائف میں جو گزرا ہے. اس نے مجھے خواب سنایا، اپنا پرانا واقعہ ہے. ہی سیڈ کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب بھی کیا دیکھا کہ دیکھیں، کہتا ہے کہ میں جیپ میں جا رہا ہوں، پہاڑ پہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام صاحب تشریف فرمائے اور پیچھے چاروں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی اور علی بن ابی طالب بیٹھے ہیں. جیپ پہاڑ کی طرف جا رہی، اور کہتے ہیں کہ جیپ اتنے میں نے چیک دیکھا کہ جیپ کی تو بریک فیل ہو گئی اور پیچھے جانے لگے گی. ابھی اس نے اپنی مومنٹم پکڑا ہوا ہے، جیسے ہی رکے گی یہ جیپ، اب تو بریک ہی نہیں ہے تو گرے گی. کہتا میں جیپ سے نکلا ہوں اور میں نے دیکھا کہ کدھر کون سے پتھر ہے اور میں پتھر پکڑوں اور واپس آؤں. مجھے خود سنا رہے بندہ خواب.
میرے ذہن میں بھی یہ گزر رہا ہے کہ اچھا خواب ہے نا, اب میں یہ تو نہیں کہتا اچھا تو اس وقت یہ کر لیتا یا اس وقت وہ کر لیتا, اصلی واقعہ تھوڑی ہوا, یہ تو خواب آیا اس کو. ہم خالی آنکھیں ایسے پھاڑ کے سن رہے ہیں, 4 بندے تھے مجھے یاد ہے, کہ یہ کیا خواب دیکھ لیے. کہتا میں وہ پتھر ڈھونڈا اور بھاگ کے آیا ہوں کہ میں پتھر ٹار کے نیچے رکھوں, اپنے نبی کو بچاؤں. تو آگے کیا دیکھتا ہے کہ ایک ایک ٹائر کے پیچھے ابو بکر صدیق, عمر خطاب, علی بن ابی طالب اور عثمان غنی نے اپنا سر رکھا ہوا, سیکنڈ نہیں لگایا, چاروں نے اپنا سر رکھا کہ تو پتھر ڈھونڈنے میں کون چانس لے, یہ نہ پتھر دیر سے ملے, کون یہ والے امتحان میں فیل ہو جائے. اسی وقت اپنے آپ کو قربان کر, بہانا ڈھونڈتا تھا صحابی, بہانا ڈھونڈتا تھا کہ کب میری جان نکلے میرے نبی کے لیے. خباب کو لٹکایا ہوا درخت سے, انہوں نے درخت سے ہاتھ باندھے اوپر, پیر نیچے سے باندھے رسی سے, اور چمڑی لوہے کے استرے سے چمڑی اور چھری سے چمڑی اتارنی شروع کر دی, سکن اتارنی شروع کر دی. سوچیں کہ سکن پہ کٹ نہ آئے, پوری کی پوری سکن اتاریں گے تیری, زندہ ہے حضرت خباب. اور جیسے انہوں نے چھری سے کٹ لگانا شروع کیا ہے, حضرت خباب ہونا شروع ہو گیا. تو وہ نانجار مسکرایا اور کہتا ہے کہ نکلی ہے نا جان, اب بہت شوق ہے نا مسلمان ہونے کا. نبی اسلام کے بارے میں غلط کلمات بولنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ چھوڑ دیں گے تجھے نبی اسلام کے بارے میں, اور حالانکہ اسلام میں اجازت ہے کہ اگر یہ نوبت آ جائے تکیہ کر لو, کہ تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کو, ان خبیثوں کو ان کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دو, کیونکہ تمہارے اندر کا ایمان اللہ کو پتہ ہے, فکر نہیں کرو, جان اس وقت بچتی ہے بچا لو. ہمارا باپ نے کہا نہیں میں کرتا ایسی کوئی بات اپنے نبی کے بارے میں. انہوں نے پھر شولڈر سے کٹ لگانا شروع کیا کہ سکن اتاریں گے تیری تو پوری کی پوری کاٹیں گے یہاں سے, اور پھر کھینچیں گے اس, اور اتاری انہوں نے, ایسے ہی شہید ہوئے, اسی وقت ہی شہید ہوئے. مگر جیسے پہلے ہی کٹ لگا تو اب خباب ایسے گھور رہے اور رو رہے. نیچے سے کہتا ہے آپ ہوش آئیے, ابھی بھی وقت ہے, کر کلام دے گالی نبی اپنے نبی کو, نکلی ہے نا جان, آنسو باہر آئے ہیں نا. تو خباب نے اس کو کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں بیوقوف, تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ صرف ایک جان, میرے نبی کے لیے صرف ایک ہی جان قربان کر سکتا ہوں میں, بس کھول کے کاٹ اور پورا تسلی کری اپنی میرے چمڑی تک کہ کوئی چیز تمہارے دل میں نہ کوئی کسر رہ جائے. یہ باتیں سمجھ سے باہر ہیں, جھوٹی قصے لگتی ہیں, دیو مالائی کہانیاں لگتی ہیں. اگر ہم لو کے کانسیپٹ کو انٹرنلائز نہیں کرتے, اور میں خدا کی قسم جانتا ہوں ہر انسان کرتا ہے نا, کسی لڑکے کے لیے, لڑکی کے لیے, بیٹے کے لیے, ماں کے لیے کرتا ہی کرتا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے لیے ڈیمانڈ اللہ نے کر دی ہے, تب آپ کو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اگلے کچھ پروگرام میں کہ کتنی کو خوبصورت آرٹ, اس سے زیادہ حکمت کی ڈیمانڈ, پورے کی پوری تمام در ڈیمانڈ میں انسانی نفسیات کو, کریشن جب اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر دیا ہوگا, میں تو نہیں کوئی ہوتا سوچنے والا, اللہ کے بیاہ پہ سامنے یہ حکمت ظاہر ہو رہی ہے کہ جب اللہ نے یہ مشین بنائی ہے نا انسان کی, تو مشین کو دیکھتے اللہ نے کہا آپ اس کے اوپر یہ آرٹیکل لگاتے ہیں. اتنا کی خوبصورت کمپلیشن ہے کہ اگر اسلام سچا دین ہے, اگر اسلام سچا دین ہے اور واقعی وہ رب ہے جس نے کائنات بنائی ہے, تو یہ سب سے امپورٹنٹ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان لائے نہیں جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے پیدا کیے, جس نے پیدا کیے ماں باپ اور جو تم نے پیدا کیے اولاد, ان دونوں میٹرکس سے, یا دنیا میں جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی دنیا میں اس سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا. اتنی خوبصورت سائیکالوجی سیٹل کی اللہ نے. مشین کو دیکھا اور مشین کا مینول بتا دی کہ اسلام پہ چلنا ہے تو سب سے پہلے یہ, ورنہ کچھ بھی کرو گے اسلام کمپرومائز کر لو. Okay, so I hope we've set the first chapter, first part of the first chapter. I'm not going to stop talking about love. جو مرضی کر لوں گا, اس کانسیپٹ آف لو کے بارے میں بات ختم نہیں کروں. جس کو اصل میں پیار عشق کی ایکسپوجر ملے ہیں نا, جس مرضی رشتے کے تھرو ملے ہیں, اس کو پتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے نا کافی سارے لوگوں کے ساتھ بات کی ہوئی ہے جن نے نبی اسلام کو دیکھا ہے خواب میں. کافی سارے لوگوں سے بات کی. میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ دیکھ کے فرسٹ فیلنگ کیا تھی. جتنے بھی لوگوں سے میں نے بات کی ان میں زیادہ تر لوگوں نے ایک ہی جملہ بولا ہے, ایک ہی جملہ, کہ جنہوں نے نبی اسلام کو ایسے دیکھا جیسے سامنے سے دیکھا. کامن فریزز بتا رہا ہوں, مطلب سب کا ایک ہی تھا, جملے الگ الگ استعمال کرتے ہیں, کہ سب سے پہلی فیلنگ نبی اسلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کے پتہ کیا تھی.
یہ والی حدیث اس کی مینیفیسٹیشن کہ کتنا آسان ہے اپنے بچے اس شخصیت پہ قربان، اتنا آسان ہے. ایک دفعہ کوئی دیکھ لے اسی وقت سب سے پہلی فیلنگ آتی ہے میرے بچے قربان ہے، میرے ماں باپ قربان. یہ میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، انڈینس کی بات کر رہا ہوں جو مجھے باہر امریکہ میں، کینیڈا میں، پاکستان میں ملے. یہ صحابہ کی بات نہیں بتا رہا ہوں. سب سے پہلی فیلنگ آتی ہے کہ سب سے پہلے میں کچھ قربانی دے کے بتاؤں اس شخصیت کو کہ میں کیا فیل کیا کر رہا ہوں. تب پتہ چلے گا نبی اسلام سے جب صحابہ بات کر رہے تھے تو سب سے پہلا جملہ یہ کیوں بولتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ میں قربان. وہ فیلنگ بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی شکل مبارک، چہرے مبارک کو دیکھ کے میری فیلنگ ہی آ رہی ہے. ورنہ محبوبوں کو آئی لو یو بولتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یار فلفلمنٹ ملتی ہے بات کر کے، اس کے بغیر وہ ہی نہیں ہوتی، کمپلیشن ہی نہیں ہوتی. ہاں ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتی، صحیح کہتے ہیں وہ. ماں باپ کو بھی کہتے نا کہ ماں باپ امی مجھے آپ سے بہت زیادہ پیار ہے، کمپلیشن ہے، فلفلمنٹ ہے یہ اس ایموشن کی. محبوبہ کو بھی، محبوب کو بھی، عاشق کو بھی، معشوق کو بھی، سب کو یہ فلفلمنٹ چاہیے. ہاں مانتے ہیں، مگر جیسے ہی بات اسی ایموشن کی آتی ہے نبی اسلام کے لیے تو سب سے پہلے صحابی ثبوت دیتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جیسے بادشاہ سلامت کو کہتے ہوں یہ جان کے مانتا ہوں، نو نو نو، الٹا، ایگزیکٹ الٹا ہے اس کا. وہ پیار میں مسکراتے ہوئے ایسے نچھاور کرتے تھے ماں باپ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے نا، لاڈ میں کتنے پیار سے بھر جاتا ہے دل بچے کو دیکھ کے، اس طریقے سے صحابہ نبی اسلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کے دل بھر جاتا تھا ان کا پیار سے، کہ امٹ آتا تھا بھائی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان، مجھے حکم دے کیا کروں. لٹرلی اصلی میں ماں باپ قربان کرنے کا بہانہ دیں مجھے، مجھے کوئی بہانہ دیں یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ پہ قربان کر دوں، اپنے بچے آپ پہ قربان کر دوں. یہ صحابی کی سائیکالوجی کیسے آ رہی تھی اندر سے، دل ایسے امٹ رہا تھا پیار سے. ہماری کیوں نہیں آ رہی؟ صحابی دوڑ لگا رہے ہیں، نبی اسلام وضو وہ کر رہے ہیں اور نیچے بھاگ رہے ہیں، صحابی کونی سے قطرہ ٹپک رہا ہے نیچے کر کے وضو کر کے دکھائے آپ کوئی اپنی محبوب اور عاشق کے لیے. غور سے سمجھے صحابی کی نفسیات کیا ہے. اوکے سو آئی ہیو انادر کلاس. ایک چھوٹا سا کوشچن ہے سر، کوئی ایسا عمل ہے جس سے میں اپنے نبی کو دیکھ سکوں خواب میں؟ دل نرم کر لو بیٹا، میرے استاد نے ایک دفعہ کہا تھا، میں نے بھی یہ سوال پوچھا تھا، آزمودہ اس لیے بتا رہا ہوں، دل نرم کر لو. ابھی تک مطلب جتنے بھی لوگوں کو زیارتیں ہوئی ہیں نا، اصلی والی زیارتیں جو تفصیلی زیارتیں ہوئی ہیں، ان سب میں ایک ہی چیز کامن ہے ان لوگوں میں، کہ ان کے دل بہت نرم ہے. سر صلہ رحمی کے ساتھ سب کے ساتھ پیش ہو. جی ہاں، جب دل نرم ہو جاتا نا تو پھر اس طرح کے دریچے کھلتے ہیں جس کے تھرو آپ ایسی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. اور نبی السلام نے تشریف لے کے آتے، ہم جاتے ہیں ان کی مجلس محافل میں، یاد رکھیے.